أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سورة البقرہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ندخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلمی، اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے، یعنی اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب کون سی چیز ہے جو بندے کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتی ہے؟ تو وہ اللہ نے بتا دیا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وہ شیطان ہے جو جب بندہ شیطان کے راستوں پر چل پڑتا ہے تو پھر وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے، وہ پورا پورا داخل کیا، وہ بلکہ اسلام کی حدوں کو بھی کراس کر جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا، اور تابع داری نہ کرو، تتبعو کا مطلب ہے فالو نہ کرو، پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان، خطوات خطوط کی جمع ہے، اور خطوط خطوات بہت بڑی جمع ہے، یعنی جو شیطان کے راستے ہیں ان کے اوپر نہ چلو۔ خط جیسے لگاتے ہیں نا، یہ خط، یہ سڑک، روڈ ہے، تو روڈ ہے، یہ روڈ ہے، راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے بھی، اس پہ نہیں چلنا۔ خطوات یعنی بہت سارے، شیطان راستے بڑے بناتا ہے نا، تو یہ بہت سارے راستے شیطان کے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بندے کو کہتا ہے، فرماتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، شیطان کے راستوں پہ نہیں چلنا۔ کیونکہ جو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی رسمیں، ایسے رواج، ایسی چیزیں جو کہ اللہ سے دور کرتی ہیں اور اسلام میں داخل ہونے کی بجائے اسلام سے باہر نکالتی ہیں، وہ بندہ بعض اوقات اپنانا شروع کر دیتا ہے، اور ان کو اپنانے کے لیے جو ان کی طرف بندے کو جو رغبت دلاتا ہے وہ شیطان ہے، اور اس نے بہت سارے ایسے راستے، طریقے بنا رکھے ہیں جن پر چل کر بندہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے خطوات کا لفظ آیا ہے کہ ایک راستہ نہیں ہوتا شیطان کا، ایک طریقہ نہیں ہوتا، اور بلکہ کئی راستے، کئی طریقے، کئی چالیں ہوتی ہیں اس کی، جو چل کے بندے کو جو ہے نا وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، اور شیطان کے پیروکار نہ بنو، اس کی چالوں کے ساتھ چلنا شروع نہ کرو۔ کیوں؟ وجہ بھی بتا دی، انہو، بے شک وہ جو شیطان ہے نا، لکم، عدو مبین، وہ تمہارے لیے کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، عدو کہتے ہیں دشمن کو، مبین کہتے ہیں کھلا دشمن۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا، کتا ہوتا ہے نا، کتا بولا ہو جاتا ہے نا، جب بولا کتا تو وہ پھر جو ہے نا باندھا نہیں جا سکتا، اتنا کھلا ہوتا ہے نا، جو بھی اس کے راستے میں آتا ہے نا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی۔ تو یہ شیطان ایسی چیز ہے، اس لیے عدو مبین جو لفظ ہے نا، یہ بولا کتا جیسے ہوتا ہے نا، اس طرح کی بات والی بات ہے یہ۔ تو اس طرح یعنی کہ جو بھی سامنے آئے گا نا وہ بچے گا نہیں۔ تو اس لیے شیطان کے راستے ایسے ہیں، چالیں ایسی ہیں کہ بچنا اس سے مشکل ہوتا ہے، اور الشیطان نے اللہ کے سامنے بھی یہی کہا تھا کہ صرف جو مخلص بندے ہوں گے، یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا، ان پر میرا وار نہیں چلے گا، اس کے علاوہ باقی سب جو ہیں وہ میرے قبضے میں آ جائیں گے، میں ان کو اپنی مرضی سے چلاؤں گا اور پھر ان کو ساتھ لے کر جہنم میں جاؤں گا۔ تو یہ باتیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔
اس لیے ہمیں جیسے آج کل یہ بہت ساری ایسی رسمیں برائیاں گناہ آئے ہوئے ہیں جو کہ نئے نئے پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر بندے کو اسلام سے دور لے جاتے ہیں، تو وہ پھر نہ بندہ مسلمان صحیح رہتا ہے اور نہ ہی اس کو اسلام کے ساتھ دلچسپی رہتی ہے، کیونکہ وہ اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں ساری۔ اس لیے جو ہے جیسے آج کل وہ ویلنٹائن والا سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ بھائی دوستیاں کرو، وہ دوستی تو کرو نا، اللہ سے کرو دوستی۔ دوستی جسم کی تو نہیں ہونی چاہیے، جسم کی دوستی جو ہے نا وہ تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ دوستی تو روح سے ہونی چاہیے نا، وہ اللہ کے ساتھ جو روز دوستی ہے نا، وہ دوست بناؤ تو پھر اس کو بناؤ جس پر موت نہیں آنی۔ یہ تو سب مر جاتے ہیں نا، جس کو موت نہیں آنی اس کے ساتھ دوستی بناؤ، تو مزہ تو پھر ہے نا، اس کی دوستی میں بندہ مرے۔ اور پھر وہ جو بندہ اللہ کی دوستی میں مرتا ہے نا، اس کو موت تھوڑی آتی ہے، وہ مرنے کے بعد ہی زندہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو خود فرمایا ہے وہ اللہ کی دوستی میں جو مر جاتا ہے وہ شہید ہی ہوتا ہے نا، تو وہ اس کی حالت تو ایسی ہوتی ہے، وہ تو زندہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ دوستی کرو، اور یہ جو ہے نا یہ شیطان والی دوستیاں ختم کرو، کیونکہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد بھی نہ کرو۔ جیسے اگر کوئی بندہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے تو وہ بھی گناہ میں اسی طرح کا شامل ہوتا ہے جس طرح گناہ کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا، وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ولا اور نہ، تعاون یعنی تعاون ہی نہ کرو، بالاسم گناہ کے کاموں میں، والعدوان اور برائی کے کاموں میں، گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد ہی نہ کرو، تعاون ہی نہ کرو اس کو، کیونکہ حرام کام میں، برائی میں اگر تعاون کرو گے تو اس قرآن کی آیت کا انکار ہوگا۔ اگر انکار ایک آیت کا بھی ہو جائے تو ایمان جو ہے وہ ایک طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی آیتوں کا بھرم رکھیں، ایمان کو قائم رکھیں، اور ایسی رسموں سے، ایسی باتوں سے باز آئیں جو ہمیں کھوکھلا کر کے ہمیں اسلام کی حدود سے باہر نکال پھینکتی ہیں، ان کی طرف نہیں جانا۔ جیسے اب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اب ایسی چیزیں جو زنا کے قریب لے جاتی ہیں وہ تو پھر اس آیت کے حصے کے خلاف چلی جائیں گی نا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ تو اب ایسے کام جیسے اب سورہ نور میں فرمایا کہ بد نگاہی کا مطلب جو نگاہ اگر غیر عورت پر پڑ جائے، یا غیر عورت کی نگاہ اگر مرد پہ پڑ جاتی ہے تو عورتوں کو یا مردوں کو نظروں کو جھکا لینے کا حکم ہے، تو کہ اب دوبارہ دیکھو ہی نہ ان کو، تاکہ ہو سکتا ہے دوبارہ دیکھنے والی نظر جو ہے وہ شہوت کی نظر بن جائے اور گناہ کی قربت کی طرف لے جائے۔ تو اس لیے نظروں کو جھکا ہی لو، ان کی طرف دیکھو ہی نہ۔ تو اسلام تو پاک رکھنا چاہتا ہے نا بندے کو، نظروں کو پاک رکھیں گے تو ان نظروں سے خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ اگر پلیت نظریں ہوں گی تو کیا خاک ہوگا؟ پلیت نظروں میں نیک لوگ آ ہی نہیں سکتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جن کی شان جو ہے وہ تو خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ ایسی شان والی ہستی کے لیے کون سی نظریں چاہیے، آنکھیں کون سی چاہیے جن جن میں جن میں خوابوں میں وہ آ جائیں۔ تو پھر ہمیں آنکھیں ایسی بنانی ہے نا کہ جن آنکھوں میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ خواب میں نظر آئیں اور ہمیں اپنا دیدار فرمائے۔ تو ہمیں تو پاکیزہ اپنی آنکھوں کو بنانا ہے، اور ہمیں گناہوں سے بچانا ہے، بد نظری سے بچانا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں بھی کریں، اور تو پھر ہماری باتیں جو ہیں، زبان کو بھی ہم نے بچانا ہے کہ زبان سے برے الفاظ ہی نہ نکلے، تاکہ زبان میں گندگی آئے ہی نہ۔ اور اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں نا ہمارے کانوں میں پیاری پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آئیں اور خواب میں آئیں تو ہمیں کچھ فرما بھی جائیں،
تو ہم نے اپنے کانوں سے بری باتیں سننی ہی نہیں ہے، اپنے کانوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، تاکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی پاک ہستی ہیں وہ ہمارے کان میں پیار محبت سے ایسے الفاظ فرما جائیں جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو جائے۔ تو اس طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے تھپکی بھی لگا جائیں، تو ہم نے اپنے جسم کو کسی غیر کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے دینا، جس سے اسلام روکتا ہے ہمیں اس کے قریب ہی نہیں جانا، اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا ہے۔ تو پاک صاف رکھیں گے تو پھر ہی ہم اس قابل ہوں گے کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ماشاء اللہ، تو پھر ہمیں اگر پیار سے تھپکی بھی لگائیں گے بیٹا کہہ کے یا بیٹی کہہ کے یا اس طرح، تو کیا خیال ہے؟ تو ایسی اگر صورتحال ہو جائے تو ماشاء اللہ، تو پھر تو اللہ کی کتنی رحمت، اور یہ دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے تو ایک بہت بڑا کرم ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے پاک رکھنا ہے، کیونکہ پاکیزگی جو ہے نا وہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اس لیے فرمایا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب نیچے جاؤ تو سبحان اللہ پڑھتے جاؤ، کیونکہ نیچے والا راستہ جو ہے وہ شیطان کا ہے، اللہ پاک ہے، وہ پاک رکھتا ہے بندے کو۔ سبحان اللہ پڑھتا ہے بندہ تو پلیت سے بچ جاتا ہے وہ شیطان سے، ورنہ وہ پلیت کرتا ہے بندے کو، اور پلیت ایسا ہوتا ہے پھر وہ گڑھے، ایک ہوتا ہے نا ایک گڑھا گندا جیسے ہوتا ہے نا، جیسے ہوتا ہے گند ہوتا ہے، اس میں بندہ گرتا ہے، تو وہ جو بے حیائی کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس سے بڑے گندے گڑھے میں گرتا ہے، اور مرے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ قبر جو ہوگی اس کے لیے ایسی غلیظ گڑھا ہوگا جس میں بدبو اور گندی اور پتہ نہیں کیا کیا چیز ہوگی، وہ بندہ میں نہیں بیان کر سکتا اس بات کو، کیونکہ وہ اتنی خطرناک ہے کہ بیان سے باہر ہے، کہ وہ جو ہے نا اتنی گندی بدبو اور کیا اس کی حالت ہوگی اس گڑھے کی جو قبر ہوگی۔ تو اگر بندہ پاکیزہ ہوگا تو وہ اس کی قبر جنت کا ایک سمجھو ایک کمرہ ہوگا، اور ماشاء اللہ نور ہی نور ہوگا، اور ٹھنڈی ہوائیں اور بڑی خوشبو، اور کیا بات، اور جو نیک اعمال ہیں اس کے پاس بندوں کی شکلوں میں آئیں گے اور اس کے ساتھ بات کریں گے، اور اس کو کبھی بھی وہ یہ نہیں محسوس ہوگا کہ میں اکیلا ہوں، تو وہ تو شان ہی ہے نا پھر۔ اور اسی طرح دوسری بات دیکھیں، جس قوم کے ساتھ بندہ ان کی جس قوم کی کسی بات کو اپناتا ہے تو قیامت میں بھی انہی کے ساتھ ہی ہوگا، قبر میں سے اٹھے گا تو انہی کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ تو اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ قوما فہو منہم، بس جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت کی وہ انہی کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو پھر اگر ہم جس قوم کے ساتھ جائیں گے تو انہی کے ساتھ ہی ہوں گے نا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ اگر بندہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے، جیسے فرض کرو کوئی جنسی گناہ کر رہا ہے، تو گناہ کے کام میں جب بندہ ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس میں نہیں ہوتا، ایمان معلق ہو جاتا ہے، جیسے ایک اس سے نکل کر ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے، پھر جب وہ برا کام ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ بندے میں آ جاتا ہے، کسی کے نزدیک وہ تھوڑا ہو کے آتا ہے، کسی کے نزدیک اتنا ہوتا ہے، اب یہ تو کتنا ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن وہ اس وقت جب برا کام کر رہا ہوتا ہے بندہ، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ بندے کے اندر سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، باہر ہوتا ہے، اس کے اندر نہیں ہوتا، تو وہ اس وقت اگر برائی کرتے ہوئے مر جائے تو اس کی ایمان پر موت نہیں ہوتی، یاد رکھ لو، پھر وہ ایمان پر موت نہ ہو تو پھر آگے کیا ہونا ہے تو اس کی پھر خود ہی دیکھ لیں۔ تو اس لیے برے کاموں سے بچنا ہے ہم نے، تاکہ ہماری ایمان کے ساتھ موت آئے۔ اور ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی نا کہ جو حیا ہوتا ہے نا، شرم حیا بڑی چیز ہے، تو الحیاء من الایمان، تو حیا جو ہے ایمان ہے، اور جس کے پاس حیا نہیں تو اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ کام اس طرح کی بات ہے، شرم حیا جس میں نہیں ہے تو اس کی حالت ہی خراب ہے، اس کے پاس نہ ایمان ہے تو نہ کوئی اور دولت ہے، وہ سارا کچھ ختم ہے اس کا۔ تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اس سے، اور
ایک فضول خرچیاں جیسے ہوتا ہے نا، دیکھیں لوگوں کو تحفے دیتے ہیں، اور کس چیز کے لیے تحفے دے رہے ہیں، کس چیز کے لیے پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کہ بھئی بے حیائی برائی کے لیے، دوستیاں لگانے کے لیے، تاکہ اس کے ساتھ دوستی ہو جائے، بے حیائی ہو جائے، سیکشول ریلیشن شپ شروع ہو جائے، کچھ اس طرح کی بے حیائی پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے بھی ہو رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یہ سب فضول خرچی ہے، گناہ ہے، کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور اگر بندہ ایسا کرتا ہے تو قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا قرآن کی آیت کے اوپر چڑھ کے جاتا ہے، یعنی وہ اس کو روند کے جاتا ہے، اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ، آپ دیکھیں نا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 پڑھے نا، تو اس میں اللہ فرماتا ہے نا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ فضول نہ اڑاؤ، یعنی فضول خرچی نہ کرو، ایسے پیسے کو نہ اڑاؤ، ایسے حرام کے کاموں میں، برے کاموں میں، فضول کاموں میں نہ اڑاؤ۔ ان المبذرین، بے شک جو فضول اڑانے والے ہیں، اخوان الشیاطین، وہ تو شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان، اور جو شیطان ہے لربہ کفورا، وہ تو اللہ کا سب سے بڑا ناشکرہ ہے۔ تو پھر بندہ جو ایسا کرے گا وہ بھی تو ناشکرہ ہی ہو جائے گا نا، تو پھر یہ کیا بنے گا؟ اور یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ویلنٹین والا دن ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کی بہن بیٹی دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، اور دوسرے کی بہن بیٹی اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس طرح سے وہ جو ہے نا اپنی بہن بیٹی، بے غیرتی ہے نا ساری، تو بے غیرت جس نے بننا ہے تو وہ تو یہ کام کرے گا نا، اور جس کے اندر غیرت کا قطرہ موجود ہے وہ تو کم از کم حیا ہی کرے گا نا، کہ حیات من الایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو اب خود ہی فیصلہ کر لے میں نے بے غیرت بننا ہے یا غیرت مند بننا ہے، حیا والا، ایمان والا، شرم والا، یہ عورت ہو یا مرد ہو یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے بننا کیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ ایمان جو ہے وہ سب سے بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور ایمان جو ہے حیا ایمان کو سنوارتا ہے، اور بے حیائی ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ جیسے وہ گند ہوتا ہے نا، ایک بندے کے اوپر لتڑا ہوا ہو گند میں، تو وہ بے حیائی یہ چیز ہے، اور ایک جو حیا بلا ہوتا ہے وہ خوبصورتی، جیسے خوبصورت ترین بندہ بن جاتا ہے کہ اس کی شان ہی اور ہوتی ہے۔ تو یہ بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کیا چاہتا ہے، عورت ہو مرد ہو، سب کو یہ خیال کرنا ہے۔ یہ رسمیں جو بنائی ہوئی ہیں، بری بری رسمیں، ان سب سے نہ صرف یہ ویلنٹائن ڈے والی، بلکہ جو بھی رسمیں ہیں نا اس طرح کی بری رسمیں جن سے برائی معاشرے میں آتی ہے، وہ اگر ہم معاشرے میں برائی کو خود لائیں گے، خود ایسے کام کریں گے، تو کیا خیال ہے ہماری نسل بچے گی؟ وہ بھی تو یہ کام کرے گی پھر۔ اور دیکھیں کہ آپ خود پڑھیں نا، قرآن پاک کو پڑھ کے دیکھیں، اسی قرآن پاک میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ عورتیں جو ہیں، آپ 222 نمبر آیت سورہ بقرہ کی پڑھیں، اللہ فرماتا ہے یہ جو عورتیں ہیں یہ آپ کی کھیتیاں ہیں۔ اب کھیتی میں جب جیسے بندہ ہال چلاتا ہے اس کے بعد بیج ڈالتا ہے نا، اب بیج ڈالنے کا حکم کہاں پہ ہے؟ آپ کی اپنی زمین میں ڈالو گے نا۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر کسی اور کی زمین میں بیج ڈالو گے نا تو لڑائی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے زمین پہ کتنے ویسے عام زمین پر دیکھیں کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، بندے قتل ہو جاتے ہیں۔ اب ویسے یہاں پر اگر ایک زمین کسی اور کی ہے، جو کہ عورت کو بھی زمین کہا گیا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں آپ دیکھیں کہ زمین، عورت کو زمین کہا گیا ہے، جس طرح ہل چلاتا ہے بندہ وہی کام ہے نا، اور پھر بیج ڈالتا ہے۔ تو یہی فرمایا نا کہ بیج جو ہے اگر غیر زمین میں ڈالیں گے تو پھر کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا جواب کیا ہوگا، کہ وہ پرائی زمین میں بیج ڈالنا حکم ہی نہیں ہے، شریعت ہی نہیں ہے، اسلام ہی نہیں ہے، اور یہ سارا حرام ہے۔ تو یہ صرف شریعت کے مطابق بیج وہاں ڈالیں گے جو آپ کے نکاح میں ہوگا بندہ، تو یہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی برائی میں گرفتار ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے تو وہ اسلام کو کراس کر جاتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ وہ ختم کرنے والے ہوتے ہیں۔
یہ تو اللہ اگر کسی پہ مہربان ہو جائے، توبہ استغفار مل جائے تو بڑی بات ہے، ورنہ گناہ بار بار کرنے سے تو کام ڈیٹ ہو جاتا ہے بندہ، اور اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کے اوپر واپس آنے والا بندہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نفس اور شیطان کا پجاری ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ جو ہے نا، جو نور ہوتا ہے نا، جو اللہ کی طرف چمک لانے والی چیز ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم جو اس شکل میں جائیں کہ اللہ کو خوش کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے، ہر قسم کی ایسی بات سے جس سے پلیتی آتی ہے، جس سے برائی آتی ہے، جس سے کسی طرح کے چھینٹے پڑتے ہیں بندے پہ، سب کو چھوڑ کے پاکیزہ زندگی بنائیں، اور جو ہے نا وہ تقوی اختیار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بندے پہ، وہ کہتے ہیں نا، جس نے تقوی اختیار کیا تو وہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ ہے نا۔ سب سے پیارا بندہ تقوی والا ہوتا ہے، جس نے نیکی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہے نا، میں اپنے بندوں کو ہر وقت دیکھ رہا ہوں۔ کیسے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ؟ واللہ بصیر بالعباد، واللہ کا مطلب، اور اللہ تعالیٰ ہے بصیر کا مطلب دیکھنے والا، بالعباد اپنے بندوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے ہر وقت۔ آپ خود بندے کو شرم آنی چاہیے کہ جب اللہ بندے کو دیکھ رہا ہے تو اس وقت بندہ سامنے کیا کر رہا ہے۔ اگر بندہ جو ہے کچھ شرم حیا، اللہ سے تو بندہ شرم کرے نا، تو اللہ تو بندے کو دیکھ رہا ہے۔ جس سے اللہ نے منع کیا ہے، ادھر کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، وہ گواہی دی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ وعدہ کیا، گواہی دی، میں تو آپ کا بن کے رہوں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جیسے کر دکھایا ویسے کر کے دکھاؤں گا، میں تو ایسا، وعدے اس طرح کے کیے، اب باتیں اس طرح کی، اور پھر مرضی اپنی کی، تو نفس کا پجاری بن گیا، کدھر گیا اسلام، کدھر ایمان، تو کیا کچھ رہا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، تب تبدیلی پیدا کریں۔ اپنے اندر کوئی گناہ یا غلطی کی کوئی بات ہے تو اس کو چھوڑیں، اور جو وساوس یا خیال کوئی بندہ ڈالتا ہے وہ شیطان ہے۔ چاہے بعض بندے جو شیطان ہوتے ہیں وہ انسانوں میں ایک شکل میں ہوتے ہیں، وہ انسان نہیں ہوتے، وہ شیطان ہوتے ہیں، بعض انسانوں کی شکل میں، جو آپ کو پرسویڈ کرتے ہیں، جو برائی کی طرف آپ کو رغبت دلاتے ہیں، وہ آؤ بھی تم بھی اس میں، تو وہ بھی شیطان ہی ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے بتایا نا، قرآن پاک اینڈ ہوتا ہے جب، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، والناس اور انسانوں میں سے بھی، تو وہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں میں سے بھی۔ لہٰذا پہچانو شیطانوں کو، جو شیطان آپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو ہٹا کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزگی سے پلیتی کی طرف لانا چاہتے ہیں، غلاظت میں لانا چاہتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگوں کو اپناؤ، تاکہ آپ پاکیزہ زندگی گزارو، صاف ستھرے ہو جاؤ۔ تو وہ پھر جو ہے نا، کیا بات ہے، جو پاک ستھرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسپیشل جو ہے وہ وہاں پر انتظام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس بندے نے جوانی میں توبہ کر لی، نیک بن گیا، اور پھر وہ قیامت والے دن اور اس توبہ پہ قائم رہا، برائیوں سے بچتا رہا، نیک رہا، تو قیامت والے دن بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی صف میں ہوگا یا ہوگی۔ تو پھر کتنی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی شان عطا فرمائے۔ آج بس پرابس کر لیں، وعدہ کر لیں کہ ہم نہ برائی کریں گے، نہ برائیوں کے پاس جائیں گے، نہ غلط رسموں میں جائیں گے، نہ غلط رسموں کو ہم آگے چلائیں گے یا بڑھائیں گے یا بتائیں گے۔ تو ہم نے کام وہ کرنا ہے جو ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔